نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک بہت ہی مجرب اور مستعمل نسخہ گرد کولنج ایک ساتھ میں زائل ہو جاتا ہے۔ ادھر خوراک حلق سے نیچے اتری، ادھر اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے۔ ایسا اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے نا وہ رکھا ہے، اور تیزی کے ساتھ ایک مسل ہوتا ہے جس سے گرد کولنج فوراً زائل ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے مسل نہ بھی ہو تو درد کولنج بھی ویسے بھی آرام آ جاتا ہے۔ اور ایک ایسا نسخہ ہے، ہمیشہ کی طرح آپ اس کو اگر سننے کا حق ادا کر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اس کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے تو آپ کا بھی اس میں کار خیر حصہ شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری عرض یہ تھی کہ اس نسخے کو جب آپ غور سے سن لیں اور جب اس کے اندر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے لیے اپنے علاقے کے ایک اچھے مستند معالج سے، مستند پنساری سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جا کر مشورہ کیجئے، اس کے اوزان اور پیمائش کے اوپر مشورہ کیجئے، اس کے اصلی ہونے کی، تازہ ہونے کی اور ایک نمبر ہونے کی بھی اس سے ضمانت لیتے ہوئے اس کو تیار کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب پوری ذمہ داری سے آپ یہ کام کریں گے تو اللہ پاک کے حکم سے اس کے فوائد بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ تو اس میں کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں سب سے پہلے زنجبیل لینا ہے 50 گرام۔ زنجبیل کیا ہے؟ ایک پودے کی جڑ ہے جو کچی ہونے کی صورت میں، جسے ہم عام گھر میں استعمال ہوتی ہے کچنز کے اندر، یہ ادرک کہلاتی ہے، اور اس کو سکھا لیا جاتا ہے اور سوکھنے کے بعد یہ سخت ہو جاتی ہے، اور اس کو سونٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو زنجبیل بھی بولتے ہیں۔ اس کو 50 گرام کی مقدار میں اس کا فائن پاؤڈر بنائیں، انتہائی خشک ہوئی ہوئی، جس کے اندر سراغ نہ ہو۔ اس کی فریش ہونے کی نشانی ہوتی ہے، اچھی ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تازہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تازہ خشک ہوئی ہوئی اس کے اندر سراغ نہیں ہوتے ہیں، پرانی ہو جاتی ہے تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں، اس کو توڑیں گے تو اندر سے جو ہے برادہ نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ چیز ہو گئی۔ پھر اس کے بعد لے لیے 50 گرام دار فلفل۔ دار فلفل، اس کو آپ یہ سمجھ لیں یہ ایک درخت کا پھل ہے جو مزے میں چربرا ہوتا ہے اور 1.5 سے 2 انچ کی لمبائی میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جھریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، گولائی کے اندر جھریاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور 2 فٹ کی جو ہے اس کی گولائی کے اندر وہ ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اچھا وہ ہے۔ اس کے ساتھ 50 گرام برگ سداب لے لیجئے۔ یہ ایک نبات ہے جس کے پتے مستعمل ہیں اور جو املی کے پتوں کے مشابہ ہے، تو اسے 50 گرام مل لے لیجئے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے ساتھ 50 گرام خولن جان، جسے ہم پان کی جڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ پان کی جڑ ہے، اور پان عموماً جہاں پر پان کی بیل لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، اس کو خشک کر لیا جاتا ہے اور خشک کر کے اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیا جائے۔ پھر فلفل سیاہ ہے، یہ بھی ایک درخت کا پھل ہے اور یہ جھری دار گول ہوتے ہیں، اور مزے میں اس کا مزہ تھوڑا سا تیز ہوتا ہے، چرپرا مزہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سالنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ہمارے کچن کے اندر ہماری تمام چیزوں میں اس کا باقاعدہ استعمال ہوتا ہے۔ 50 گرام یہ بھی لے لیجئے، اور اس کے ساتھ 50 گرام زیرہ سیاہ لیجئے۔ یہ بھی ایک نبات کے تخم ہے جس کی بو خوشگوار ہوتی ہے اور مزے میں ذرا کسیلا ہوتا ہے۔ یہ بھی ہمارے کچن کا آئٹم ہے، لیکن ہماری ادویات کے اندر اس کا ایک خاص مقام ہے۔ ہماری ادویات کے، ہمارے نسخوں کے اندر ایک خاص جو ہے ان کے مقامات ہیں، اور یہ بادیان کے مانند ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کو جب ذرا سا ایسے مسلیں گے تو اچھی سی اس کی جو خوشگوار خوشبو ہوتی ہے۔ تو بہت سے لوگ بادیان زیرہ سیاہ میں ملا کے، اور یا زیرہ سیاہ کو بادیان میں ملا کے دیتے ہیں، لیکن اس کو جب آپ رگڑیں گے تو صاف خوشبو آ جائے گی۔ زیرے کی الگ ہے اور بادیان کی الگ ہے۔ 50 گرام اس کو لے لیں، اور 50 گرام تج لے لیں۔ تج کیا ہے؟ ایک درخت کی چھال ہے، اور دار چینی کے مانند اس کے اندر جو ہے وہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں، لائنیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح ہوتی ہے، کتنا ایک جو ہے بوٹی ہے۔ اس کو بھی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں اور اس کا بھی فائن پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کریں؟ سخمونیا کیا ہے؟ ایک بیل دار نبات کی جڑ میں شگاف لگا دینے سے ایک رطوبت نکل کر منجمد ہو جاتی ہے، جس کو سخمونیا کہتے ہیں۔ یہ عموماً جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی، لیکن یہ زیادہ تر لندن سے آتی ہے، اور ایک گول روڈ کی شکل میں پیک ہو کر آتی ہے، بہت اچھی ہوتی ہے،
اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں دماغی کیفیت کے اندر بھی اور اس میں بھی، لیکن ہم نے چونکہ صرف درد قولنج کے لیے ہم اس کو تیار کر رہے ہیں تو ہم ادھر ادھر کے اس کے فوائد بتانے کے لیے، اس کا اصل فائدہ یہیں پر یہی ہے۔ یہ ہمیں 17 گرام کی مقدار میں لینا ہے، تمام ادویات 50-50 گرام کی مقدار میں لینا ہے، ان سب کا ایک فائن پاؤڈر بنانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ سخمونیا جو ہمیں لینا ہے، سخمونیا اس 17 گرام کی مقدار میں لینا ہے، وہ بھی باریک جو ہے کھرل کر لینا، اور ان سب کر کے ان سب کا ایک فائن پاؤڈر بنا لینا ہے، اور پھر اس کو تقریباً 600 گرام شہد کے اندر، شہد خالص ہو اصلی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر بیری کا شہد ہو تو اور بھی اعلیٰ بات ہے، تو اس کے اندر ایک کر کے ایک معجون کی شکل میں اس کو بنا لینا ہے، اور صبح و شام 3 سے 5 گرام کی مقدار میں اس کا استعمال کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ثم انشاءاللہ تعالیٰ بے انتہا اس سے فائدہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی کوشش کریں گے، اور اس کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور شیئر بھی کریں گے، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے آپ بنائیں گے بھی اور استعمال بھی کریں گے لوگوں کے لیے۔ اس کو غریب لوگوں کو، اس مہنگائی کے دور میں غریب لوگوں کے لیے یہ ایک میں نے سلسلہ چلایا ہے، جتنے بھی میرے شاہی بیاض سے جو نسخے تھے ان کو میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ لوگ ایک اچھی دوا خود اپنے گھر کے اندر بنا کے تیار کر لیں اور خود اس کو استعمال بھی کریں، اور غریبوں کو بھی جو ہے اس کے لیے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کو ثواب جاریہ کی نیت سے آپ بھی اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔